ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ایپیسوڈ 13، آواز لبابہ حیدر، پیشکش میر کارواں۔ یہ عمارت دراصل بہت پرانی حویلی تھی۔ گیٹ کے ساتھ ہی دائیں طرف ایک کمرہ تھا جس کی دیواروں کا پلستر اکھڑا ہوا تھا۔ سامنے ایک بہت بڑا میدان تھا جو دبیز گھاس سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس میدان کے دوسری طرف حویلی کی عمارت تھی۔ اس عمارت کے کھنڈر بننے میں کچھ ہی کسر باقی رہ گئی تھی۔ اس احاطے کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ حویلی کی عمارت پر سامنے کی طرف 2 بڑی بڑی سرچ لائٹیں لگی تھیں اور میدان میں کم و بیش 200 اسٹوڈنٹس تھے جو مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے اپنے ٹیچرز کے ساتھ پریکٹس کر رہے تھے۔ گیٹ کے دائیں طرف والے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اندر روشنی تھی۔ ہمارے قریب پہنچنے پر ایک آدمی کمرے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ کمرہ دراصل اس ٹریننگ سینٹر کا استقبالیہ تھا۔ کلب کے اسٹوڈنٹس اندر داخل ہو کر یہاں اپنے اپنے کارڈ جمع کروا دیتے تھے اور واپسی پر لے لیتے تھے۔ کامنی دیوی کہاں ملے گی؟ وہاں، اس طرف۔ اس نے میدان کے اس پار حویلی کی عمارت کی طرف اشارہ کیا اور الجھی ہوئی نظروں سے باری باری ہماری طرف دیکھنے لگا۔ غالباً وہ تارا سنگھ کو دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ تارا سنگھ، تم یہیں رکو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ میں روپ متی کے ساتھ حویلی کی عمارت کی طرف چلنے لگا۔ ہم گھاس کے میدان کے اوپر سے گھومتے ہوئے جا رہے تھے اور جب ہم حویلی کی عمارت کے سامنے پہنچے تو ایک لڑکی اسٹوڈنٹ سے گروپ سے الگ ہو کر تیز تیز قدم اٹھاتی ہماری طرف آ گئی۔ اس نے اپنے اسٹائل کا سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ سینے پر سنہری دھاگے سے اسٹائل کا مخصوص مونوگرام بھی بنا تھا۔ میں نے اسے دور سے ہی پہچان لیا۔ وہ کامنی تھی۔ وہ اتنے عرصے میں ذرا بھی نہیں بدلی تھی، لیکن مجھے حیرت تھی کہ وہ مجھے دور سے پہچان نہیں سکی تھی، مگر قریب پہنچتے ہی ایک جھٹکے سے وہ رک گئی۔ چند لمحے وہ غیر یقینی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر جیسے حواس میں آ گئی۔ سب سے پہلے اس نے مجھے بو کیا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے اور روپمتی کو پرنام کیا اور دوسرے ہی لمحے دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم یہاں ہوگے۔ یہ محض اتفاق کہہ لو، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ان سے ملو، یہ ہے راجکماری روپمتی، یہ سابق ریاست۔ انہیں کون نہیں جانتا؟ ان کے چرچے تو پورے راجستھان میں ہیں۔ کامنی نے میری بات کاٹی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ روپمتی نے بھی غالباً اس طنز کو محسوس کر لیا تھا۔ 1 منٹ، کامنی نے کہا اور اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف چلی گئی۔ وہ ایک جگہ کھڑی ہو کر اونچی آواز میں بولنے لگی۔ تمام اسٹوڈنٹس اس کی طرف متوجہ تھے۔ پھر صف بندی ہو گئی۔ بیلٹ کے لحاظ سے ہر گروپ کے اسٹوڈنٹس قطاروں میں کھڑے ہو گئے۔ ان میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی۔ کامنی ان سب کے سامنے تھی۔ میں روپمتی کے ساتھ کھڑا دلچسپ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کامنی اونچی آواز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو میرے بارے میں بتا رہی تھی۔ یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج شاولن ٹیمپل کے ایک عظیم ماسٹر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کا مکمل تعارف میں بعد میں کسی وقت کراؤں گی۔ اس وقت ہم ان کا سواگت کرتے ہوئے انہیں ویلکم ٹریٹ دیں گے۔ اور یہ ویلکم ٹریٹ بڑی دلچسپ تھی، بالکل اسی طرح جیسے ہم شاولن ٹیمپل میں اپنے گرینڈ ماسٹر کو سالانہ تقریب کے موقع پر تعظیم دیا کرتے تھے۔ آخر میں وسیع و عریض میدان یل اور نعروں سے گونج اٹھا۔ روپمتی کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی جا رہی تھیں۔ میں نے اسے اپنی زندگی میں اگرچہ بہت سی باتیں بتائی تھیں، مگر میری زندگی کا یہ پہلو محض اتفاق سے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ کامنی نے اپنے نائبین کو کچھ ہدایات دی، ایک لڑکے کو کولڈ ڈرنکس لانے کے لیے بھیجا اور ہمیں لے کر حویلی کے کشادہ کمرے میں آ گئی۔ یہ کمرہ کامنی کا دفتر تھا۔ وہ میرے سامنے بچھی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان لڑکی کولڈ ڈرنکس لے کر آ گئی۔ بڑی اچھی جگہ یہ کرائے پر ہے یہ حویلی میرے ماما جی کی ہے، انہوں نے مجھے دے دی۔ سب سے پہلے تو میں نے میدان میں گھاس لگوائی تھی، 1-2 کمروں کو درست کروایا، آہستہ آہستہ کام کرواؤں گی، اور بھگوان کی اچھا ہوئی تو ایک روز اسے ایشیا کا سب سے بڑا مارشل آرٹ کلب بنا دوں گی۔ مجھے امید ہے تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگی۔ کولڈ ڈرنک کی چسکیوں کے دوران دوسری باتیں بھی ہوتی رہیں۔ میں اپنے آپ میں بے چینی سے محسوس کرنے لگا تھا۔ کامنی نے ویسے بھی مجھ سے جانکی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ہم دونوں اکٹھے ہی تھے۔ اگر جانکی اس کے پاس نہیں آئی تھی تو اسے میرے ساتھ نہ دیکھ کر کامنی کو کم از کم اس کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہیے تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ ممکن ہے جانکی نے یہاں آ کر کامنی کو سب کچھ بتا دیا ہو۔ ایسی صورت میں اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ روپمتی مجھے غلام کی حیثیت سے خرید کر لے گئی ہے۔ روپمتی اس وقت میرے ساتھ تھی، کامنی اسے اچھی طرح جانتی تھی۔
یہ عین ممکن تھا کہ روپمتی کی موجودگی کی وجہ سے کامنی جان بوجھ کر جانکی کا نام زبان پر نہیں لا رہی ہو۔ ویسے مجھے ایک بات پر بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ کامنی نے یہ کہتے ہوئے روپمتی کی طرف دیکھا۔ غلاموں کے ساتھ اس طرح برابری کا سلوک میں نے پہلی بار دیکھا ہے، بلکہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ مالکن دبی ہوئی ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جانکی اس کے پاس پہنچ چکی ہے۔ میں تمہاری آزادی کے لیے روپمتی جی کو مما کی قیمت دینے کو تیار ہوں، اس نے روپمتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ روپمتی کا چہرہ دھواں ہو گیا، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ کامنی جی، وہ کرسی سے اتر کر زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے شریمان جی کو نہ پہلے غلام سمجھا تھا، نہ اب سمجھتی ہوں۔ یہ تو میرے لیے دیوتا سامان ہے، میں ان کی داسی ہوں۔ ان کے احسان کے بوجھ سے تو میں اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتی۔ اس مرتبہ میں نے کامنی کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ کامنی جی، ہم تو جانکی دیوی کو لینے آئے ہیں۔ شریمان کو یقین ہے کہ وہ آپ کے پاس پہنچ گئی ہوں گی۔ اگر جانکی دیوی مل جائے تو میں سمجھوں گی کہ میرے گناہوں کا پراشچت ہو گیا ہے۔ کامنی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کرسی سے اٹھ گئی۔ اس نے روپمتی کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ مجھے क्षमा کر دو روپمتی جی، میں نے تمہیں غلط سمجھا، انجانے میں کچھ کہہ دیا ہو تو क्षमा کر دو مجھے۔ کر دیا क्षमा۔ یہ بتاؤ جانکی کہاں ہے؟ گھر پر ہے اور بالکل خیریت سے ہے۔ اس نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ پشکر میں ایک ہوٹل سے غائب ہو گئی ہے تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ تمہارے ہی پاس آئی ہوگی، لیکن اتنی دیر سے تم چپ کیوں تھی؟ میں روپمتی جی کی وجہ سے خاموش تھی۔ میں نے سوچا تمہیں الگ لے جا کر بتا دوں گی، لیکن جلد ہی بات کھل گئی۔ ویسے جانکی بھی تمہارے لیے بڑی پریشان ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ تمہیں ایک جے پور کی دولت مند عورت خرید کر لے گئی تھی، لیکن اس دولت مند عورت کا نام اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ آج دوپہر کو جب اس نے روپمتی کا نام بتایا تو ماما اسی وقت جے پور چلے گئے تاکہ روپمتی سے تمہارے سلسلے میں بات کی جا سکے۔ میں بھی جانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے زبردستی یہاں روک لیا۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کامنی کو مجھ سے واقعی اتنا لگاؤ تھا کہ جانکی سے میرے بارے میں سنتے ہی اس نے میری بازیابی کے لیے کوشش شروع کر دی تھی، اور میرے لیے بڑی سے بڑی رقم خرچ کرنے کے علاوہ کوئی اور اقدام بھی اٹھانے کو تیار تھی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کامنی کی ایک نائب خوبصورت سی جوان لڑکی دروازے میں نمودار ہوئی۔ اس نے کامنی کو اور مجھے بو کیا اور پھر کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، 9 بج رہے میڈم، کلاس آف کر دی جائے؟ او ہاں، باتوں میں دھیان ہی نہیں رہا۔ کامنی ہم سے معذرت کر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ہم بھی اس کے پیچھے کمرے سے باہر آ گئے۔ کامنی حویلی کے ایک اور کمرے میں چلی گئی اور تقریباً 15 منٹ بعد لباس تبدیل کر کے باہر آ گئی۔ عمارت کے پہلو میں کامنی کی ماروتی کار بھی کھڑی تھی۔ وہ کار سامنے لے آئی اور انجن چلتا چھوڑ کر نیچے اتر آئی۔ روپمتی نے اسے بتایا کہ ہمارے پاس اپنی کار بھی موجود ہے۔ کوئی بات نہیں، تم دونوں میری گاڑی میں بیٹھو، تمہارا ڈرائیور گاڑی پیچھے پیچھے لے آئے گا۔ کامنی نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور ہم دونوں پیچھے بیٹھ گئے۔ دونوں گاڑیاں مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی برہما مندر سے تقریباً 2 فرلنگ آگے ایک بڑی حویلی کے کھلے ہوئے گیٹ میں داخل ہو کر رک گئی۔ یہ کامنی کے ماما جی کی حویلی تھی جہاں اس کی رہائش تھی۔ ہم گاڑی سے اتر کر برآمدے کے سامنے سرخ پتھر کی کشادہ سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے کہ سامنے محرابی دروازے سے جانکی نمودار ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ چند لمحوں تک پلکیں جھپکاتی رہی، پھر دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم یہاں تک ضرور پہنچو گے، وہ مجھ سے الگ ہوتے ہوئے بولی، اور پھر اس کی نظر روپمتی کی طرف اٹھ گئی۔ یہ کتیا! میں نے جلدی سے جانکی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، روپمتی میری مالکن نہیں، ہماری دوست ہے۔ اگر یہ ہمارا ساتھ نہ دیتی تو میں کبھی تم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ہمیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس میں بھی اس کی کوئی چال ہوگی۔ اس ٹھاکر نے اسے بتا دیا ہوگا کہ اس نے بھیک میں جو کنیز اسے دی تھی وہ پشکر میں غائب ہو گئی ہے۔ اس نے تم سے اگلوا لیا کہ میں پشکر میں کہاں پناہ لے سکتی ہوں۔ تم دنیا کے سب سے بڑے احمق ہو جو اسے سب کچھ بتا کر یہاں لے کے آ گئے۔ نہیں جانکی، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھو، میں آزاد ہوں، اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ منڈی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ روپمتی کو اپنے رویے پر پچھتاوا ہے۔ وہ نہ صرف تم سے معافی مانگنے آئی ہے بلکہ تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے آئی ہے تاکہ ہم دونوں پہلے کی طرح اکٹھے رہ سکیں۔ شریمان جی ٹھیک کہتے ہیں جانکی دیوی، مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں میں ان کی تلافی چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے ایک موقع ضرور دو گی۔ جانکی کو اس کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اور کامنی تقریباً آدھے گھنٹے تک اسے وہیں کھڑے سمجھاتے رہے
اور بڑی مشکل سے اسے یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو سکے کہ اس مرتبہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہو رہا اور روپمتی پورے خلوص سے ہماری مدد کرنا چاہتی ہے۔ کامنی نے ہمیں اندر لا کر ہال نما کمرے میں بٹھایا۔ یہ وسیع و عریض کمرہ قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ کامنی کے ماما جی کے گھر والوں نے ابھی تک اس کے انتظار میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ چند منٹ بعد ایک طرف قالین پر دسترخوان بچھا دیا گیا۔ ملازمہ نے ہر ایک کے آگے پیتل کی ایک ایک تھالی رکھ دی، جس میں پیتل کی کٹوریوں میں 2-3 قسموں کے سالن تھے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو 10 بج چکے تھے اور اس وقت جے پور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تارا سنگھ کے لیے بھی سرونٹ کوارٹر میں رات گزارنے کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ کامنی نے جے پور فون کر کے اپنے ماموں کو اطلاع دے دی تھی کہ میں پشکر پہنچ گیا ہوں۔ ہم کافی دیر تک ہال میں بیٹھے کامنی کے گھر والوں سے باتیں کرتے رہے۔ پھر کامنی ہمیں اوپر کی منزل پر اپنے روم میں لے آئی۔ اس وسیع و عریض کمرے میں 2 بیڈ بچے تھے، جس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ جانکی بھی اسی کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ ان 2 مسیریوں کے علاوہ ایک صوفہ سیٹ اور 3-4 کرسیاں بھی رکھی تھیں۔ ہمیں وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک ملازمہ ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے میں 4 بڑے گلاس تھے جن میں کافی کلر کا کوئی مشروب بھرا ہوا تھا۔ میں نے ایک گھونٹ لیا۔ ہلکی سی کھٹاس لیے ہوئے وہ بہت خوش ذائقہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ جلزیرہ، بھنے اور پسے ہوئے زیرے کا شربت، جس میں شکر کے ساتھ تھوڑی سی لیموں کی کھٹائی بھی ملا دی جاتی ہے۔ خوش ذائقہ ہونے کے علاوہ یہ نہ صرف نظام ہضم کو درست رکھتا ہے بلکہ گرمی کا بھی دشمن ہے۔ کامنی نے جواب دیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ جلزیرہ واقعی بہت خوش ذائقہ تھا اور ہاضم بھی۔ جلزیرہ تو جلدی ختم ہو گیا، لیکن ہماری باتوں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ان باتوں کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ روپمتی کے بارے میں جانکی کے ذہن میں جو شبہات تھے وہ رفع ہو گئے۔ جانکی صوفے سے اٹھ کر روپمتی کے قریب جا بیٹھی۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ میں صوفے پر دراز ہو گیا اور پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح 9 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو کامنی اپنے بیڈ پر آڑی ترچی پڑی سو رہی تھی اور دوسرے بیڈ پر جانکی اور روپمتی ایک دوسرے سے لپٹی گہری نیند کے مزے لے رہی تھیں۔ یہ دلچسپ منظر دیکھ کر میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ہم دوپہر سے پہلے واپس آنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں کامنی کے ماما نے روک لیا، جو اس روز صبح سویرے ہی جے پور سے واپس آ گیا تھا۔ کامنی کا بھی اصرار تھا کہ ہم چند روز وہاں رہیں۔ گو کہ میری کوئی مصروفیات نہیں تھی، لیکن میں جے پور پہنچ کر اپنے بعض معاملات سیدھے کرنا چاہتا تھا تاکہ جلد سے جلد ہندوستان سے نکل کر پاکستان جا سکوں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کاغذات کا حصول تھا۔ گو کہ ہم حادثاتی طور پر ہندوستان پہنچے تھے۔ ہمارا سامان اور پاسپورٹ وغیرہ بھی تباہ ہونے والے جہاز کے ساتھ جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ ہم پناہ کی تلاش میں وہاں سے دور نکل گئے تھے اور پھر وجے ٹھاکر کے ہتھے چڑھ کر نہایت ڈرامائی انداز میں یہاں تک پہنچے تھے۔ روپمتی اب میری آقا نہیں دوست بن گئی تھی۔ اس کی طرف سے مجھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہم جب بھی چاہتے یہاں سے رخصت ہو سکتے تھے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ کاغذات کا حصول تھا۔ ایک آسان طریقہ تو یہ تھا کہ ہم کسی تھانے پہنچ کر اپنے بارے میں بتا دیتے، لیکن پولیس سب سے پہلے یہ سوال کرتی کہ ہم اتنے دن کہاں غائب رہے، اور اس طرح ہمیں وہ کہانی سنانی پڑتی جس پر پولیس یقین نہ کرتی اور ہمارے لیے مزید الجھنیں پیدا ہو سکتی تھی۔ 2 دن پشکر میں گزارنے کے بعد ہم واپس جے پور آ گئے۔ یہاں کچھ اور سنگین نوعیت کے حالات ہمارے منتظر تھے۔ حویلی کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے ہلاکوں کی فوج یہاں سے گزری ہو۔ سامان بکھرا ہوا تھا، بہت سی اشیاء ٹوٹی پڑی تھیں۔ اب تری دیکھ کر لگتا تھا جیسے کسی نے بڑے اطمینان سے توڑ پھوڑ کی ہو۔ مندری کا ایک بازو گلے میں پڑی ہوئی پٹی میں لٹکا تھا اور پیشانی پر بھی بینڈیج نظر آ رہی تھی۔ روپمتی کا دوسرا ملازم دیوان سنگھ بھی زخمی تھا اور کملا غائب تھی۔ روپمتی یہ سب دیکھ کر سناٹے میں آ گئی۔ یہ صورتحال میرے لیے بھی تشویشناک تھی اور میرے ذہن میں سب سے پہلے بلونت سنگھ کا نام ابھرا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کون لوگ تھے وہ؟ روپمتی نے مندری سے پوچھا۔ وہ غصے کی شدت سے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ تیج سنگھ اور دھرمیش، وہ دونوں آج صبح یہاں آئے تھے۔ دیوان نے انہیں حویلی میں داخل ہونے سے روک دیا، پر وہ دونوں زبردستی اندر گھس آئے اور دیوان سنگھ کو مار پیٹ کر گیراج میں بند کر دیا۔ میں نے آپ کا پیغام ان کو پہنچا دیا اور سرونٹ کوارٹر سے کہا کہ اپنا سامان اٹھا کر چلے جائیں۔ وہ دونوں زبردستی اندر گھسا اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ میں نے روکنے کی کوشش کی تو تیج سنگھ نے مجھے بھی مارا پیٹا اور میرے بازو کو مروڑ کر زور زور سے جھٹکے دیے۔ یہاں بہت تکلیف ہے مجھے۔ اس نے تندرست ہاتھ سے دوسرے کندھے کو چھوا۔ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ ویسے تو مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے وہ دونوں بھائی کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کریں گے، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ وہ حویلی میں گھس کر توڑ پھوڑ اور مار پیٹ کریں گے۔ کملا اور شانتی کہاں ہیں؟
شانتی تو کل شام مجھے بتا کر اپنی بہن کے گھر چلی گئی تھی. آج دوپہر کے بعد آنے کو کہا تھا. اور کملا وہ ان دونوں کے ساتھ چلی گئی. جب وہ دونوں توڑ پھوڑ کر رہے تھے تو وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی دیکھ رہی تھی. اس نے انہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کی. ان کی یہ ہمت! میرے ٹکڑوں پر پلنے والے کتے اب مجھ پر ہی بھونکنے لگے ہیں. روپمتی بکھرے ہوئے سامان کو دیکھتی رہی. پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی, تم آؤ میرے ساتھ. کہاں؟ پولیس اسٹیشن. ان حرامیوں کے خلاف رپورٹ لکھوانے کے لیے. ایک بات کہوں روپمتی, پولیس تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گی. پر کیوں؟ ان دونوں نے کارروائی بہت سوچ سمجھ کر کی ہے. انہوں نے اپنی توہین و ذلت کا بدلہ لینا تھا. اس کے لیے انہوں نے گرم جوشی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے کام لیا. کئی روز انتظار کیا اور جو کچھ بھی ہوا باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے, اور اس میں انہیں کسی کی پشت پناہی بھی حاصل ہے. ایک اور بات بتا دوں, کہنے کو تو وہ تمہارے باڈی گارڈ تھے, تمہارے تنخواہ دار, لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے تم سے زیادہ طاقت جمع کر رکھی ہے. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم نے زندگی بھر دولت لٹائی, اپنے آپ کو لٹایا. تمہارے چاہنے والوں کا حلقہ بہت وسیع ہے. ان میں راجکمار بھی ہیں, بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی, صنعت کار بھی, اور ایسے بڑے بڑے بزنس مین بھی جن کے ایک اشارے پر اس شہر میں خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں. لیکن کیا تم اس وقت ایسے 4 آدمی بھی جمع کر سکتی ہو جو تمہاری حمایت میں غنڈوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوں؟ نہیں روپمتی, ایسی صورتحال میں کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. زبانی طور پر ہمدردی جتانے والے تو بہت ہوں گے, پر عملی طور پر کوئی کچھ نہیں کرے گا. اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا, یہ سب باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے, اور عین ممکن ہے کہ اس سلسلے میں انہیں پولیس کے آشیرواد بھی حاصل ہو. تیج سنگھ اور دھرمیش جیسے لوگ کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے بچاؤ کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں. ویسے اگر تم پولیس کے پاس جانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تمہاری یہ خوش فہمی بھی دور ہو جائے گی کہ تم کوئی توپ قسم کی چیز ہو. روپمتی چند لمحے تک مجھے گھورتی نگاہوں سے دیکھتی رہی. پھر مجھے اشارہ کرتی ہوئی باہر جانے کے لیے مڑ گئی. میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا. تارا سنگھ رائفل سنبھال کر لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا. روپمتی طوفانی رفتار سے گاڑی چلا رہی تھی. تھانہ زیادہ دور نہیں تھا. وہاں پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے. میرے خدشات درست نکلے. انسپیکٹر نے ملاقات کے لیے پہلے تو آدھا گھنٹہ انتظار کروایا, پھر تیج سنگھ اور دھرمیش کے خلاف رپورٹ لکھنے سے انکار کر دیا. البتہ یہ مہربانی ضرور کی کہ جائے وقوع کا معائنہ کرنے کے 2 کانسٹیبل ہمارے ساتھ بھیج دیے. کانسٹیبل حویلی میں گھوم پھر کر بکھرے ہوئے اور ٹوٹے پھوٹے سامان کو دیکھتے رہے. مندری نے انہیں ساری تفصیل بتا دی تھی. کوئی چیز تو چوری نہیں ہوئی, اپنے ساتھ کچھ لے کر تو نہیں گئے وہ؟ ایک کانسٹیبل نے ملازمہ سے پوچھا. نہیں, وہ سرونٹ کوارٹر سے صرف اپنی کچھ چیزیں لے کر گئے ہیں, اس کے سوا اور کوئی چیز لے کر نہیں گئے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ یہ نہ تو چوری کی واردات ہے اور نہ ڈکیتی کی. البتہ ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے. کانسٹیبل بولا. وہ اپنا سامان لینے آئے ہوں گے, تم لوگوں نے روکا ہوگا, جس پر انہوں نے غصے میں کچھ چیزیں اٹھا کر پٹک دی. لیکن یہ کوئی کیس نہیں بنتا راجکماری جی. اگر ایسے چھوٹے موٹے جاتی معاملات میں پولیس کو گھسیٹا جائے تو ہم تو کوئی اور کام کر ہی نہیں سکیں گے. گیٹ آؤٹ. روپمتی دھاڑی. وہ اتنی زور سے چیخی تھی کہ اس کے قریب کھڑی ہوئی جان کی بھی اچھل پڑی. پولیس والوں نے گھورتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور دروازے کی طرف چل دیے. پانی پیو, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, میں نے آہستگی سے روپمتی سے کہا. میں نے آگے بڑھ کر نرمی سے اسے ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا اور مندری کو اشارہ کیا. روپمتی نے گلاس پکڑا تو اس کا ہاتھ بھی کپ کپا رہا تھا. میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ پولیس کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اس قسم کے حالات سے گزر چکا ہوں. ایک معمولی کانسٹیبل جو عام حالات میں تمہارے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا, اس نے کس قدر دیدہ دلیری سے کہہ دیا کہ یہ تو کوئی کیس ہی نہیں بنتا. کیا کوئی معمولی کانسٹیبل اس قسم کی بات کر سکتا ہے؟ یہ تو دراصل اس انسپیکٹر کے الفاظ تھے جو کانسٹیبل کی زبان سے کہلوائے گئے. اس کا مطلب ہے کہ اب تم خاموش بیٹھی رہو. ویسے اس کو بھی غنیمت سمجھو کہ تمہارے خلاف کوئی کیس نہیں بنا دیا گیا. میرے خلاف کیس؟ یہ توڑ پھوڑ میں نے کی ہے کیا؟ میرے خلاف کیوں کیس بنایا جاتا؟ مار پیٹ, توڑ پھوڑ, وہ دونوں تمہارے ملازم تھے. تم نے کسی بات پر ناراض ہو کر نوکری سے نکال دیا, اور جب وہ اپنا ذاتی سامان لینے کے لیے حویلی میں آئے تو تم نے اپنے نوکروں سے ان کی پٹائی کرا دی. ان پر الزام لگانے کے لیے خود ہی اپنے گھر میں توڑ پھوڑ کر ڈالی. تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو میں یہاں نہیں تھی. تم کہیں پر بھی ہو مائی ڈیئر, پر یہ آروپ تم پر لگ سکتا ہے. پولیس کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں. قانون تو موم کی گڑیا ہے جس وہ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی چاہے شکل دے سکتے ہیں. اگر تم خاموش بیٹھی رہی تو شاید ایسی کوئی بات نہ ہو
لیکن اگر تم نے ان کے خلاف پولیس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو تمہارے خلاف کوئی ایسا اقدام کیا جا سکتا ہے۔ میں انہیں ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ میرے ٹکڑوں پر پلنے والے کتے مجھے ہی کاٹنے کو دوڑیں، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر کیا کرو گی؟ ان دونوں حرامیوں کا تو جو ہوگا سو ہوگا۔ اس تھانے دار کو تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ جیون بھر یاد رکھے گا۔ وہ اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس گئی اور ریسیور اٹھا کر نمبر ملانے لگی۔ میں بھی اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ یہ ٹیلی فون مائک سسٹم والا تھا، اس میں اسپیکر بھی لگا تھا جس سے فون پر ہونے والی گفتگو کمرے میں موجود دوسرے لوگ بھی سن سکتے تھے۔ روپمتی نے پولیس کے ایک اسسٹنٹ کمشنر کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی اور ایک بھاری آواز سنائی دی، اے سی پی مہندر ناتھ اسپیکنگ۔ میں راج کماری روپمتی بول رہی ہوں مہندر ناتھ جی۔ دونوں طرف سے چند رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا اور پھر روپمتی اپنا مسئلہ اسے بتانے لگی۔ آپ حوصلہ رکھیے، میں معلوم کرتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ اگر انسپیکٹر نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اس کے خلاف ضرور ایکشن لیا جائے گا۔ میں چند منٹ بعد آپ کو فون کروں گا۔ روپمتی نے فون رکھ دیا اور بکھرے ہوئے سامان کو دیکھنے لگی۔ جانکی بھی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ روپمتی نے مندری کو چائے بنانے کے لیے کہا تو جانکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ بیچاری کیسے چائے بنائے گی؟ میں بناتی ہوں۔ جانکی مندری کو ساتھ لے کر کچن میں چلی گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ چائے لے کر آئی۔ ہم لوگ چائے پی ہی رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ یس، روپمتی اسپیکنگ۔ روپمتی نے ریسیور اٹھائے بغیر ایک بٹن دبا دیا۔ مہندر ناتھ بول رہا ہوں روپمتی جی، میں نے انسپیکٹر بھگت سنگھ سے بات کی ہے، وہ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ کیسی کہانی؟ بھگت سنگھ کے مطابق تیج سنگھ اور دھرمیش بھی آپ سے پہلے اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ وہ دونوں زخمی تھے، آپ نے انہیں نوکری سے نکال دیا ہے اور وہ اپنا ذاتی سامان لینے حویلی گئے تھے۔ آپ نے سامان ان کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے نوکروں سے انہیں پٹوا دیا۔ ان کے کہنے کے مطابق آپ نے کسی غنڈے کو بھی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس غنڈے نے چند روز پہلے انہیں مارا پیٹا بھی تھا۔ بہرحال انسپیکٹر ان دونوں بھائیوں کی رپورٹ پر آپ کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، پر میں نے اسے روک دیا ہے۔ روپمتی نے جواب دیے بغیر ریسیور پٹک دیا۔ یو باسٹرڈ، دیکھ لوں گی میں ان سب کو۔ چائے پیو روپمتی، اور تمہیں میری ذہانت کی داد دینی چاہیے کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ درست ثابت ہوا۔ اب صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے ہاتھ تم سے زیادہ لمبے ہیں۔ میں انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ان الفاظ کی رٹ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کیس میں اب میرا نام بھی آ گیا ہے۔ ان کی اصل دشمنی تو مجھ سے ہے۔ یہ سارا ہنگامہ میری وجہ سے شروع ہوا، میری وجہ سے ہی تم نے انہیں ذلیل کیا۔ دراصل وہ انتقام تو مجھ سے لینا چاہتے ہیں۔ میرے اگرچہ اپنے معاملات بھی خاصے گمبھیر ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی نہ کسی طرح تم سے آگیا لے کر چلا جاؤں گا، پر اب ان حالات میں تمہیں تنا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تیج سنگھ اور دھرمیش کو سبق سکھانے کے لیے ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسا ہی کرنا پڑے گا، ان کتوں کو میں اپنے پیر چاٹنے پر مجبور کر دوں گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے بھی ارد گرد نگاہ دوڑائی، کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ کئی قیمتی چیزیں توڑ دی گئی تھیں، میرے حساب سے لاکھوں کا نقصان ہوا تھا۔ میں نے تارا سنگھ اور دیوان سنگھ کو بھی اندر بلا لیا اور ہم سب مل کر بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگے۔ 3-4 دن گزر گئے، اس دوران میں کوئی نئی بات نہیں ہوئی۔ اسی روز روپمتی نے تیسرے گیراج میں سے نیلے رنگ کی ایک شیراٹ کار نکالی اور مجھے ساتھ بٹھا کر حویلی سے تقریباً 3 میل دور ایک بڑے میدان میں آ گئی۔ وہ مجھے ڈرائیونگ سکھانے کے لیے یہاں لائی تھی، اور یہ وسیع اور عریض میدان شاید اسی مقصد کے لیے مخصوص تھا، کیونکہ یہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے جو ڈرائیونگ سیکھنے آئے ہوئے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر روپمتی نے مجھے بٹھایا اور خود ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر کسی ماہر ٹرینر کی طرح اسٹیئرنگ پر گرفت، گیئر، بریک، کلچ اور ایکسیلیٹر کے استعمال کے بارے میں بتانے لگی۔ میں اتنا بدھو بھی نہیں تھا کہ ان چیزوں کا استعمال نہیں سمجھ سکتا۔ تھائی لینڈ میں اکثر جانکی اور تھائی وغیرہ کے ساتھ کسی کار میں سفر کرتے ہوئے میں انہیں دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2 دن میں میں گاڑی چلانا سیکھ جاؤں گا۔ روپمتی نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر بھی رکھا تھا۔ کار ہلکی رفتار سے چلتی رہی اور وہ مجھے مختلف ہدایات دیتی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اب روپمتی نے اسٹیئرنگ پر سے ہاتھ ہٹا لیا اور گیئر بھی میں خود ہی بدلتا رہا، تاہم اس میں روپمتی کی ہدایات شامل تھی۔ کار کی رفتار کبھی زیادہ تیز ہو جاتی اور کبھی آہستہ۔ تم تو واقعی ذہین ہو۔ اگر بے وقوف ہوتا نا تو اب تک کسی کے ہاتھوں مارا جا چکا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر اور پریکٹس کر لو، پھر واپس چلتے ہیں۔ مجھے بھوک لگنے لگی ہے۔ تم بھی جانکی کی طرح ہو، بھوک برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے میدان کا ایک اور چکر لگایا۔
دوسرے چکر کے لیے گاڑی گھمائی ہی تھی کہ اچانک ہی سامنے سے کشادہ سا ٹرک آتا دکھائی دیا۔ اس کے آگے ریڈیٹر کے سامنے آہنی پائپوں کا ایک جنگلہ سا لگا تھا تاکہ کسی حادثے کی صورت میں ریڈیٹر یا انجن کو زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ ٹرک میں 2 آدمی تھے، ایک زیر تربیت ڈرائیور اور دوسرا شاید ٹرینر تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ٹرک کی رفتار بھی کم تھی۔ میرا خیال تھا کہ قریب پہنچنے سے پہلے ہی ٹرک کا رخ بدل دیا جائے گا یا میں اپنی کار ایک طرف ہٹا لوں گا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا، میں نے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں کی۔ اب تقریباً 20 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں بری طرح چونک گیا۔ ٹرک میں بیٹھے دونوں آدمیوں کے چہرے اب صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ تیج سنگھ اور دھرمیش تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر بے پناہ کرختگی تھی۔ انہیں دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتا، ٹرک کی رفتار ایک دم بڑھ گئی۔ وہ کسی خونخوار درندے کی طرح اور بندوق سے نکلی گولی کسی تیز رفتاری سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے حواس ایک لمحے کو مختل ہو کر رہ گئے۔ روپ متی چیختی ہوئی اپنی سیٹ پر اچھل پڑی۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ ٹرک موت کے فرشتے کی طرح دندناتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے موت ناشتی نظر آنے لگی۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی ندامت نہیں کہ اس وقت میرے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اسٹیئرنگ پر میرے ہاتھوں کی گرفت بالکل ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ ٹرک سامنے پہنچ گیا تھا اور کسی بھی لمحے دھماکہ ہو سکتا تھا۔ روپ متی چیختی ہوئی میری طرف گری۔ اس کے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر آ گئے اور اس نے پوری قوت سے اسٹیئرنگ کو بائیں طرف گھما دیا۔ کار تیزی سے بائیں گھوم گئی۔ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور ہماری کار لٹو کی طرح گھوم گئی۔ وہ ٹرک کار کی پچھلی سائڈ کو ٹکر مارتا ہوا نکل گیا تھا۔ میں پہلے دھکا کھا کر دروازے سے ٹکرایا اور پھر اسٹیئرنگ کی طرف جھکا۔ میرا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ روپ متی بھی چیختی ہوئی ایک طرف گری۔ اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ کار لٹو کی طرح گھومتی ہوئی ہلکے سے دھماکے سے ایک اور کار سے ٹکرا گئی۔ اسی وقت ایک اور دھماکہ سنائی دیا۔ ہماری کار کی سائڈ سے ٹکرانے کے بعد وہ ٹرک ایک اور کار سے ٹکرا گیا تھا۔ دھماکے کے ساتھ ہی نسوانی چیخوں کی آواز بھی سنائی دی۔ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں 30 سیکنڈ لگے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ ٹرک تیز رفتاری سے میدان سے باہر جا رہا تھا۔ جس دوسری کار کو اس نے ٹکر ماری تھی اس کے اندر سے اب بھی چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں روپمتی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے سیٹ پر جھکی تھی۔ میں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اوپر اٹھانے لگا۔ میدان میں موجود تمام گاڑیاں رک چکی تھیں اور لوگ گاڑیوں سے اتر کر ہماری اور دوسری کار کی طرف بھاگ رہے تھے۔ چند سیکنڈ بعد ہی ہماری کار کے ارد گرد 8-10 آدمی جمع ہو گئے۔ ہماری کار کے دونوں طرف کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایک آدمی دوسری طرف سے روپمتی کو بازو سے پکڑ کر نیچے اتارنے لگا۔ ایک آدمی نے مجھے بھی بازو سے پکڑ کر اتارنا چاہا پر میں نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور خود ہی نیچے آ گیا۔ میرے حواس اب آہستہ آہستہ بحال ہو رہے تھے۔ ہر شخص ہماری مدد کرنے پر تلا ہوا تھا، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ہم میں سے کوئی زخمی نہیں ہے تو سب لوگوں کو اطمینان ہوا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، لیکن روپمتی اس صدمے سے نڈھال ہو رہی تھی۔ میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور اسے دونوں باہوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ ہوش میں آؤ روپمتی، سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، انہیں سائے میں لے جاؤ، وہاں درختوں کے نیچے۔ ایک آدمی چیخا۔ ایک عورت بھی لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی ہوئی آگے آ گئی اور روپمتی کو سہارا دے کر میدان کے باہر درختوں کی طرف لے جانے لگی۔ میں دوسری کار کی طرف آ گیا۔ وہ کسی ڈرائیونگ اسکول کی کار تھی۔ اسے ٹرک نے سامنے والے حصے پر ٹکر ماری تھی۔ زوردار جھٹکا لگنے سے ونڈ اسکرین ٹوٹ گئی تھی۔ اس کار میں بھی 2 عورتیں تھیں، ایک زیر تربیت اور ایک ٹرینر، جس کے بازو اور چہرے سے خون رس رہا تھا۔ یہ زخم اسے شیشے کی کرچیوں سے آئے تھے۔ زیر تربیت ڈرائیور ایک نوجوان لڑکی تھی۔ وہ دونوں بہت زیادہ بدحواس ہو رہی تھیں۔ ان دونوں کو بھی درختوں کے سائے میں پہنچا دیا گیا۔ ایک آدمی اپنی گاڑی میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لایا۔ اس کا تعلق کسی ڈرائیونگ اسکول سے تھا اور ہر ایسی گاڑی میں فرسٹ ایڈ باکس لازمی ہوتا ہے۔ وہ آدمی باکس کھول کر زخمی لیڈی ٹرینر کے زخموں پر بینڈیج کرنے لگا۔ میں روپمتی کے پاس بیٹھ گیا اور اب وہ اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ اس کی پیشانی پر پہلا گومڑ 2-3 دن پہلے ہی ٹھیک ہوا تھا اور اب ایک نیا گومڑ ابھر آیا تھا۔ ہمارے چاروں طرف لوگ جمع تھے اور اس ٹرک ڈرائیور کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس ہجوم میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو نہ صرف روپمتی کو پہچانتا تھا بلکہ اس نے اس شک کا اظہار کیا تھا کہ یہ حادثہ محض اتفاق نہیں تھا۔ وہ ٹرک ڈرائیور اناڑی نہیں تھا۔ اس نے جان بوجھ کر روپمتی کی کار کو کچلنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر روپمتی کی طرف۔ روپمتی نے یہ عقل مندی کی کہ اپنی زبان بند رکھی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں پولیس کو اس واقعے کی اطلاع ضرور دینی چاہیے، لیکن ایک اور آدمی نے ہماری مشکل یہ کہہ کر حل کر دی کہ اس ٹرک پر نہ تو کوئی نام لکھا تھا اور نہ ہی نمبر پلیٹیں لگی تھیں۔ حادثے کا شکار ہونے والی دوسری خواتین بھی پولیس کے پاس جانے کو تیار نہیں تھیں۔ روپمتی اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال چکی تھی۔ ہم دونوں میدان میں اپنی کار کے قریب آ گئے۔
نئی کار کا ستیہ ناس ہو گیا تھا۔ پچھلی طرف کا ایک حصہ جہاں ٹکر لگی تھی اندر کی طرف پچک گیا تھا، اس طرف سے فینڈر بھی اکھڑ کر دوہرا ہو گیا تھا۔ کار کی باڈی کا وہ حصہ دب کر پہیے کو چھو رہا تھا۔ میں کار کا معائنہ کرنے کے بعد زمین پر بیٹھا، دونوں پیر پہیے پر رکھے اور باڈی کے پچکے ہوئے حصے کو باہر کی طرف کھینچنے لگا۔ مجھے ناکامی نہیں ہوئی۔ باڈی کا وہ حصہ پہیے سے اتنی دور ہٹ گیا کہ کار چلانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی تھی۔ روپ متی نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ حرامی اب پوری طرح میرے مقابلے پر آ گئے ہیں۔ روپ متی نے پیشانی سہلاتے ہوئے اور انجن اسٹارٹ کر کے کار ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھا دی۔ آج تو انہوں نے ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ موت واقعی بہت قریب سے گزری ہے۔ ٹرک کو سر پر آتا دیکھ کر میں تو بدحواسی ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر تم بر وقت اسٹیئرنگ کو نہ گھماتی نا تو اب تک ہماری لاشیں وہاں پڑی ہوتی۔ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست تو کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ پر ایک بات تمہیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی، حویلی میں توڑ پھوڑ کے بارے میں تم نے پولیس کو اطلاع دی، درست کیا، تمہارا قانونی فرض پورا ہو گیا۔ لیکن اس واقعے کے بارے میں تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ میرا مطلب ہے کسی کو یہ نہیں بتاؤ گی کہ اس ٹرک میں کون تھا۔ اطمینان رکھو، انہیں یہی تاثر دیا جائے گا کہ ہم ان سے ڈر گئے ہیں اور دبک گئے ہیں۔ میرا پروگرام تھا کہ ہم دوپہر کا کھانا کسی ریسٹورینٹ میں کھائیں گے، پر ان حرامیوں نے سب کچھ غلط کر دیا۔ فکر مت کرو، ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے اور بھی کئی مواقع ملیں گے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روپ متی بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ میدان سے روانہ ہونے کے 20 منٹ بعد ہماری کار حویلی کے گیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ یہاں پر ایپیسوڈ 13 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 14 سماعت فرمائیں۔